نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد وحبان وطن وطن اسلام ملت. آج کی اس متبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان ملک کو آزاد کرنے اور بہتر ملک بنانے میں آزادی اور میں کی قربانی ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہندوستان کا حکم مکمل تسلط ہوا اپنی حاکمیت کا اعلان 1828 میں کیا تو شاہ عبدالعزیز تہمی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کرنے کا فتویٰ صادر کیا. یہ فتویٰ اس وقت جاری ہوا کہ ہندوستان میں آزادی وطن کا کسی کو شعور بھی نہ تھا اور نہ کسی میں آزادی وطن کا نعرہ بلند کرنے کا حوصلہ تھا. شاہ عبدالعزیز تہمی رحمۃ اللہ علیہ کے اعلان جہاد کے 80 سال بعد 1883 میں ایک سیاسی جماعت کانگریس کی جھک آئی. ابتدا میں اس کے لیے چھوٹے طاقت نہیں تھی کہ ہندوستان سے مکمل آزادی کا نعرہ بلند کر سکے. اس کا حال یہ تھا کہ نہ جذبے میں کوئی شدت نہ گہرائی نہ گہرائی نہ جذبے میں کوئی شدت نہ گہرائی نہ گہرائی فقط لفظوں کی باتیں ہوتی ہے ساری سنا چاہیے. اس کے برعکس حضرت سید احمد شیخ رحمۃ اللہ علیہ بریلی رحمۃ اللہ شاہ اسلام شیخ رحمۃ اللہ علیہ دہلی نے تحریک آزادی کو لے کر اٹھے. آپ کی محنت میں چوٹی کی اور مار کے آباد مجاہدین تھے. مکان بالا کوٹ کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ سب سے پہلے آزادی کی جنگ میں شہید ہوئے. اس کے بعد 1847 میں دوبارہ آزادی کے لیے جہاد شروع ہوا. اس کے جس میں آئے گا حاجی نبی اللہ حاجی نبی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اس کے قرآن رحمۃ اللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے دورہ مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے مقام شامل ضلع مظفر نگر ان کے میدان جہاد میں مقابلہ کیا کہ مجھے حق بازی سے حدیث کو کھا سکتا نہیں. مجھے حق بازی سے حدیث کو کھا سکتا نہیں. سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. محبان وطن 1847 کے بعد 1828 میں دارالحکومت کا کام بن گیا. 1819 میں آزادی وطن کی جو چھیانے اٹھی تھی دارالحکومت کے قیام کے بعد سولت چھوڑا بن گئی. قومی آزادی وطن کا شور پیدا کیا گیا. تحریک آزادی کو قلب سے بنانے کے لیے آغاز قائم کی گئی. دارالحکومت کے شیخ وقت مولانا محمد رفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک رسول اللہ اور آپ کی مسجد کر دیا جاتا تلانزہ مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح وطن کی آزادی کے لیے قربانی پیش کی اور دیگر علماء کرام اور مجاہدین نے وطن کے صوبے کے چھڑی وہ آزادی ان کے لیے ہمارے کہ اس مسجد شروع کے دیوانے حراس سے پہنچے تک اس مسجد شروع کے دیوانے حراس سے پہنچے تک شہان ہماری افسانے دیوان چلے سے گزر تک کانگریس نے علماء کی حوصلہ دے کر اپنے اجلاس میں مکمل آزادی وطن کی تجویز کو پیش کیا کہ حوصلہ ہی اصل شہ ہے حوصلہ ہو کر بلند حوصلہ ہی اصل شہ ہے حوصلہ ہو کر بلند ماں وہ ان کی اوپر پہنچانا کوئی مشکل نہیں. چنانچہ اب تحریک آزادی وطن کا طوفان بڑھنے لگا اور محسوس ہو رہا تھا کہ انگریز برطانوی حکومت مجبور ہو کر اقتدار کو ہندوستان کے حوالے کر دے گی اور اس کی جگہ قومی جمہوری حکومت رہے گی. ایسی صورت میں نہ بات اور سیاسی تاثیر رکھنے والا کا دھونا ہے. اس آزادی کے جنگ میں کانگریس کو اشتراک کرنا ضروری سمجھا. مسئلے کا کہ جب ملک آزاد ہوا اور ہندوستان میں جمہوری حکومت قائم ہوئی تو ہم اس کے نماز میں داخل ہوں گے اور ہماری حیثیت ایک ایسے شریف کی ہوگی جو جنگ اور قربانی میں ہمارا شریف ہے. جب ملک دستور بنانے کو اٹھائے گا تو ہم اس کو کانگریس کو سیکولر جمہور بنانے پر مجبور کیا جا سکے گا اور یہ حکمت عملی بڑی کامیاب ثابت ہوئی. چنانچہ 15 اگست 1947 کو چنانچہ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا اور 28 اگست 1947 کو آئین ہند بنانے کے لیے 7 افراد کی کمیٹی کا وجود عمل میں آیا اور 4 نومبر 1947 کو کمیٹی نے آئین کا مسودہ اسمبلی میں پیش کر دیا. تعدیل کا موازنہ اور مشوروں کے بعد 24 جنوری 1985 کو اسمبلی کے نئے آئین ہند کے مسودے پر زبانی ہندی اور تصویر کر دی. اس کے بعد 26 جنوری 1985 کو ہماری ملک جمہوریت بنا. محبان وطن جمہوری نظام کا مطلب عوامی نظام ہے. جمہوری نظام حکومت کا مطلب عوام کے ذریعے حکومت کا انتظام ہوتا ہے. اس میں آدمی کا ووٹ باہی عام ہوتا ہے. اس کے لفظ میں جو عوام کی حکومت ہے جو عوام کے ذریعے بنتی ہے عوام کے ذریعے آتی ہے. آزاد کہنے کا پیغام اقلیت
آزاد کا ہر لہجہ قیام ابدیت محکوم کا ہر لہجہ مرد مفاجات وما علینا الا البلاغ